پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے۔ بے شک یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے، اور تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ یا رسول اللہ آنکھ اٹھاؤ تو بھری دھوپ میں ساون برسے، آنکھ اٹھاؤ تو بھری دھوپ میں ساون برسے، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ سبحان اللہ، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ ذرے ذرے میں چراغاں ہے تمہارے رخ کا، بے شک ذرے ذرے میں چراغاں ہے تمہارے رخ کا، تم جو منہ پھیر لو تو عالم میں اندھیرا ہو جائے۔ تم جو منہ پھیر لو تو عالم میں اندھیرا ہو جائے۔ آج ساری کائنات میں رسول محتشم تاجدار عرب و عجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی خوشبو مہک رہی ہے۔ ساری دنیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے مہک رہی ہے، چہک رہی ہے۔ یہ ساری کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جاری و ساری ہے، اور اس ساری کائنات میں آج بول والا اگر کسی کا ہے تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما کر ساری دنیا میں اپنے حبیب کا بول بالا کر دیا۔ جہاں اللہ کا نام لینے والے ہیں وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں وہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ آسمان سے اگر پانی برسنا بند ہو جائے تو یہ کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس دن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بند ہو گیا ساری کائنات کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، کچھ باقی نہ رہے گا۔ اگر یہ کائنات باقی ہے، کائنات کی ہر چیز اگر باقی ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں باقی ہے۔ ساری کائنات میں بوئے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہک رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ تو خوشبو ہے، اسے تو جی بھر کے مہکنا ہے، یہ تو خوشبو ہے، اسے تو جی بھر کے مہکنا ہے۔ جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے۔ ہم ہیں ان کے عاشق، ان پہ جان لٹاتے ہیں، ہم کیسے ہیں یہ فیصلہ زمانہ کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے ہیں یہ فیصلہ زمانہ۔ واہ بھائی واہ۔ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے سب نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا۔ بے شک ایک آنے والا ہے، سب کے آخر میں آنے والا ہے، جس کا نام احمد بھی ہے، جس کا نام محمد بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام امتیوں کو اپنے ارد گرد بٹھا کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا بیان کیا، واضح کیا، آپ کے کمالات پر گفتگو کی، تو تمام آپ کے امتی معلوم کرنے لگے کہ جس کی آپ اتنی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، جو آنے والے کی آپ اتنی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، کیا وہ آنے والا آپ سے بھی افضل ہے، آپ سے بھی اعلیٰ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میری افضلیت کی بات کرتے ہو، تم میرے اعلیٰ ہونے کی بات کرتے ہو، ارے میں جس آنے والے کی بات کر رہا ہوں، جس آنے والے پیغمبر محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، وہ آنے والا ایسا ہے اگر اس کے جوتیوں کا تسمہ کھولنے کا موقع مجھے مل جائے تو میرے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، میں تو ایک قبیلے کے لیے، ایک مخصوص طبقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن وہ آنے والا ایسا پیغمبر ہے، ایسا رسول ہے کہ جس کا دین قیامت تک باقی رہے گا، جس کا مذہب قیامت تک باقی رہے گا، جس پر آنے والی کتاب قیامت تک
باقی رہے گی، جس کتاب میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، اسی کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس ساری کائنات میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے 12 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کو ظاہر کیا۔ بے شک بے شک۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ کس نے کہاں کہاں انتظار کیا؟ آپ کے تشریف لانے سے پہلے تقریباً 950 سال آپ کے تشریف لانے سے پہلے طب حمیری نے انتظار کیا اور اپنی جماعت کے تمام علماء کو اکٹھا کر کے خط لکھ کے بتا دیا، اگر میری زندگی نے وفا کی تو یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور آپ کے دین کی مدد کروں گا، اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو میں آج ہی آپ پر ایمان لاتا ہوں، میری ایمان لانے کو قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے تشریف لانے سے 950 سال پہلے طب حمیری نے یہ خط لکھ کے علماء کرام میں سے سب سے افضل و اعلیٰ عالم دین کے حوالے کر دیا، میرا یہ خط محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے 350 سال تک انتظار کیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ کس نے کہاں کہاں انتظار کیا؟ اور بحیرہ راہب کا حال تو یہ ہے کہ اس نے جب سنا اور پڑھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا آخری رسول مکے میں پیدا ہوگا اور بغرض تجارت مکے سے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف جائے گا، تو بحیرہ راہب نے جو راستہ مکے سے ملک شام کی طرف جاتا تھا اس راستے میں اپنی کٹیا بنا لی، اپنا گھر بنا لیا، وہیں پر مقیم ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اس کے انتظار کا انداز بھی علیحدہ ہے، اس کے انتظار کا انداز بھی نرالا ہے۔ اس نے انتظار کرنے کا انداز یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، اور جو راستہ مکے سے آ کر ملک شام کی طرف جا رہا ہے مکے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سارا دن انتظار کرتے کرتے گزر جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ شام ہونے کے بعد، اندھیرا چھا جانے کے بعد اپنے مکان کی چھت سے نیچے آ جاتا ہے۔ یہی انتظار کا سلسلہ رہا، ہر روز یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مکان کی چھت پہ چلتا، کھڑا ہو جاتا مکے کی طرف منہ کر کے اور انتظار کرتا رہتا۔ شام ہو جاتی، مکان کی چھت سے نیچے اتر آتا۔ ایک دن جب مکان کی چھت پہ چڑھا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دن کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ مکان کی چھت سے نیچے اتر آیا۔ ساتھیوں نے معلوم کیا، گھر والوں نے معلوم کیا، میری طرف متوجہ رہے بھیا، باتوں تو نہ کرو۔ گھر والوں نے معلوم کیا کہ آج بہت جلدی وظیفہ پورا ہو گیا، آج بڑی جلدی مکان کی چھت سے نیچے اتر آئے ہو۔ رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد نیچے اترنے والا مکان سے آج اتنی جلدی کیسے اتر آیا ہے؟ کیا وجہ ہے جو آج تم اتنی جلدی مکان کی چھت سے نیچے اتر آئے ہو؟ تو بحیرہ راہب کہتا تھا جس مقصد کے لیے مکان کی چھت پہ چڑھتا تھا، جس ذات کے انتظار میں مکان کی چھت پہ چڑھتا تھا، آج وہ ذات آ رہی ہے، میں نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے، آج وہ ذات آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا، تم نے کیسے پہچان لیا کہ جس کا تمہیں انتظار ہے اسی قافلے میں وہی آ رہا ہے، جس قافلے کو تم نے دیکھا ہے وہ اسی قافلے میں آ رہا ہے، تم نے کیسے جان لیا؟ تو بحیرہ راہب نے کہا تھا، میں نے جس کتاب میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ پڑھا ہے، میں نے جس کتاب میں مکے سے ملک شام کے قافلے کے ساتھ سفر کو پڑھا ہے، میں نے اسی کتاب میں اس آنے والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے اوصاف کو بھی پڑھا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ تپتی دھوپ میں چلتا ہے تو بادل سایہ کرنے لگتے ہیں. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ پہاڑوں سے گزرتا ہے تو پہاڑ جھک کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اس کی شان یہ ہے. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت شاعر اسلام جناب حسن رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ماشاءاللہ علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے. تو بحیرہ راہب کہتا ہے میں نے جس کتاب میں ان کا نام پڑھا اسی کتاب میں ان کے اوصاف کو بھی پڑھا ہے. جب وہ درختوں سے گزرتا ہے تو درخت جھک جاتے ہیں, صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. جب وہ تپتی دھوپ میں چلتا ہے تو بادل سایہ کرنے لگتے ہیں. جب وہ اپنی انگلی کا اشارہ چاند کو کر دیتا تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ اپنا لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈال دیتا ہے, پانی میٹھا ہو جاتا ہے. وہ اپنا لعاب دہن سوکھے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وہ اپنا دست مبارک اگر پانی کے پیالے میں ڈال دے تو اس کے دست مبارک کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وہ اپنا لعاب دہن ٹوٹی ہڈی پر لگا دے تو ہڈی درست ہو جاتی ہے. وہ اپنا لعاب دہن آنکھ میں ڈال دے تو دکھتی آنکھ درست ہو جاتی ہے. وہ اپنا ہاتھ کا اشارہ ڈوبے ہوئے سورج کو کر دے تو پلٹ آتا ہے. وہ اپنے ہاتھ کا اشارہ چاند کو کر دے تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے آسمان کی طرف بادلوں کی طرف اشارہ کرتے تو بادل آ کر برسنے لگ جاتے ہیں. اس کی شان یہ ہے کہ جب زبان کھلتی ہے تو سارا زمانہ ساکت ہو جاتا ہے, بس اسی کی گفتگو کو سنا جاتا ہے. جس کتاب میں نے اس کے اوصاف کو پڑھا ہے میں نے دیکھا اس قافلے میں جس قافلے کی تم بات کر رہے ہو اسی قافلے میں جس کا انتظار ہے وہی آ رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ قافلہ جیسے جیسے گزرتا چلا رہا ہے پہاڑوں کو میں جھکتا ہوا دیکھ لیا ہے, میں درختوں کو جھکتا ہوا دیکھ رہا ہوں, بادل سایہ کرتا ہوا چل رہا ہے. میں نے پہچان لیا اگر یہ نشانیاں اگر کسی کی ہیں تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی نشانیاں ہیں. ان کے علاوہ اور کسی کی ایسی نشانیاں ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات, بحیرہ راہب نے کہا کہ کھانا تیار کیا جائے, کھانا تیار کیا جائے, قافلے کی دعوت کی جائے گی, آج مہمان نوازی کی جائے گی, آج قافلے کو ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا جائے گا. ادھر کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا, اتنے میں ادھر سے وہ قافلہ بھی آ گیا. تو قافلہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گیا, درخت کے سائے میں آ کر بیٹھا. بحیرہ راہب نے دیکھا کہ قافلہ آ کر درخت کے سائے میں بیٹھ چکا ہے تو بحیرہ راہب اس قافلے کی طرف چلا اور قافلے والوں کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد سب کو بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ سب لوگ آ گئے ہیں, کوئی باقی تو نہیں بچا ہے. تو قافلے والوں نے کہا اب کوئی باقی نہیں بچا ہے, سب لوگ آ گئے اب کوئی نہیں ہے. اس نے پھر دوبارہ پوچھا تو دوبارہ پوچھنے پر بھی پھر یہی کہا کہ ہاں سب لوگ آ گئے ہیں اب کوئی نہیں بچا ہے. تیسری بار پھر پوچھا کہ غور سے دیکھ لو, سوچ لو, کوئی رہ تو نہیں گیا ہے. جب تیسری بار اس نے کہا تو قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے جس کو ہم اپنے سامان کے پاس بیٹھا ہوا چھوڑ آئے ہیں, اس کو ہم اپنے سامان کے پاس بیٹھا ہوا چھوڑ آئے ہیں. تو بحیرہ راہب نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج سے پہلے تم کتنی بار یہاں سے گزرے ہو؟ کبھی ہم نے تم سے ملاقات کی, کبھی تم سے کلام کیا, کبھی تم سے سلام کیا, کبھی تم سے بات کی ہے, کبھی تمہیں بٹھایا ہے. ارے آج جو تم سے کلام کیا جا رہا ہے, آج جو تمہارے ساتھ یہ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, آج جو تمہیں ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے, آج جو تمہارے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہے, آج جو دسترخوان بچھایا جا رہا ہے, اسی نوجوان کا تو صدقہ ہے جس کو تم سامان کے ساتھ بٹھا کے چھوڑ آئے ہو. اور بحیرہ راہب نے آخری جملے کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیا. اے قافلے والوں سنو, جس بارات میں دولہا نہیں ہوتا ہے اس بارات کی کوئی قدر و قیمت نہیں کی جاتی ہے. ارے کیسی بارات ہے تو دولہا کو چھوڑ آئی ہے, جس بارات میں دولہا نہ ہو اس بارات کی قدر و قیمت نہیں کی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ.